ناجائز کمائی میں سے کسی نے صدقہ دیا یا حج کیا، اس سے فرض ادا ہوا یا نہیں؟ اگر حج کیا ہے، فرض حج تھا اس پر، تو فرض بہرحال ادا ہو جائے گا، لیکن جس طریقے سے ثواب اس کو ملنا چاہیے ظاہر ہے وہ نہیں ملے گا۔ قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور صدقہ ناجائز کمائی میں سے دیا تو ناجائز کمائی تو ساری واجب التصدق ہوتی ہے، پورے کو ہی صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ناجائز کمائی کس نوعیت کی، حرام کمائی ہے تو اس کو صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے، اور بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اس کو یعنی ایک سمجھیں یہ توبہ کا ایک طریقہ ہے کہ اگر کسی نے حرام کمائی کی، وہ اس حرام کمائی کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے، تو ظاہر ہے کہ صدقے کا ثواب تو اس کو نہیں ملے گا۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حرام مال سے بچنے کا اس نے ایک ٹرک اختیار کیا، ایک طریقہ اختیار کیا، یا حرام مال سے بچا ہے، حرام مال سے بچنے کا ثواب تو کہہ سکتے ہیں، لیکن صدقے کا ثواب نہیں کہہ سکتے۔ مفتی صاحب، یہ جو حدیث ہے کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف؟ برائے کرم وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، جو صحیح احادیث ہیں نا، ان کے اندر مشرق کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ مشرق سے کچھ کالے جھنڈے نکلیں گے اور کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ بیت المقدس پہنچیں گے۔ خراسان کا لفظ جن روایات میں ہے وہ روایات کافی ضعیف ہیں، محدثین نے ان روایات کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب کالے جھنڈوں سے مراد کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو مختلف لوگ اس کو اپنے اپنے اوپر فٹ کرتے رہے ہیں۔ مورخین میں سے بہت سارے حضرات نے اس کو ابو مسلم خراسانی پر بھی فٹ کیا، جنہوں نے بنو امیہ کی سلطنت کا خاتمہ کیا تھا، تو ان کے پاس بھی کالے جھنڈے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نفی کی ہے کہ بھائی اس سے ابو مسلم خراسانی مراد نہیں ہے، اس سے بعد کے کچھ لوگ مراد ہیں۔ لیکن اب اس سے کون سے لوگ مراد ہیں اور وہ کون سا لشکر ہوگا امام مہدی کا لشکر، تو اس کے بارے میں ایک اصولی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمارے پاس حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن بھی ہے، اور قرآن کی ساری تعلیمات بھی ہیں۔ ان ساری تعلیمات کو سامنے رکھ کر ہم ایک نچوڑ نکالیں گے، اس نچوڑ کو دیکھیں گے کہ بھائی اس آدمی کا طریقہ کار ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی علم جہاد بلند کرتا ہے، اور علم جہاد بلند کرتے ہوئے اس کا جو طریقہ کار ہے، یا اس کا جو آپ کہیں رویہ ہے، یا اس کا جو فیصلہ ہے کہ اس فلاں موقع پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہی قرآن حدیث کے خلاف ہے، یا کس کے خلاف جہاد کرنا ہے کس کے خلاف نہیں کرنا، مسلمانوں کے خلاف ہی کوئی جہاد شروع کر دے، تو ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیث کی دوسری نصوص سے، جہاں حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کالے جھنڈے والے نکلیں گے، تو قرآن حدیث کی دوسری نصوص سے یہ بھی تو معلوم ہوتا ہے نا کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انسان ایسا ہے جو کسی دوسرے کو ناحق قتل کر رہا ہے، کسی مسلمان کو ناحق قتل کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے۔ تو روایات سے یہ ثبوت ہے کہ مشرق سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے، لیکن اس کی تطبیق کسی پہ کرنا کہ فلاں لوگ ہیں فلاں لوگ نہیں ہیں، یہ ہر زمانے میں لوگ کرتے رہے۔ تو اس کے لیے بنیاد قرآن حدیث ہے کہ بھائی قرآن حدیث کے مطابق کسی کا عمل اگر ٹھیک ہے ساری نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے، اور وہ صحیح کام کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر اگر اس کی تطبیق کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کسی کا کام ہی شریعت کے خلاف ہے، قرآنی نصوص کے خلاف ہے، ظاہر ہے کہ اس پر کسی حدیث کو فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر تفصیل سے بھی بات کرنے کا میرا ارادہ ہے، تو میں تفصیل سے ایک الگ کلپ میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، میں سعودی عرب میں گاڑی چلا رہا ہوں، جب وقت نہیں ملتا تو کمرے میں ہی فرض نماز پڑھتا ہوں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، بلا ضرورت تو کمرے میں اکیلے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر ایسا ہے کہ بعض اوقات ایسی تھکاوٹ ہو گئی کہ بالکل مسجد جانے کی ہمت نہیں ہے، نیند کا ایسا غلبہ ہے، تو کبھی اگر آدمی کسی وجہ سے گھر میں پڑھ لے تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ کہ معمول بنایا ہوا کہ تھک گئے یار گھر میں ہی نماز پڑھ لو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ کیا شوہر اپنی بیوی کے ہاتھ سے شہوت پوری کروا سکتا ہے کہ نہیں؟ مسئلہ وضاحت سے بیان فرما دیں۔ کیا بیوی کو چھٹا مہینہ ہو تو ہم بستری کر سکتے ہیں، اور کب تک کر سکتے ہیں؟ بالکل، بیوی کے ہاتھ سے شہوت پوری کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ بیوی کو اللہ تعالیٰ نے شوہر کے لیے اور شوہر کو اللہ تعالیٰ نے بیوی کے لیے حلال کیا ہے۔ تو فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تو ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، تو اس لیے ایک دوسرے کے ہاتھ سے شہوت پوری کرنا وہ بھی جائز ہے۔
اور چھٹا مہینہ ہو تو ہم بستری کر سکتے ہیں، شریعت میں کوئی اس میں مانع نہیں ہے۔ میڈیکلی اس کو دیکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر اس حوالے سے کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ بھائی کب تک ہم بستری کرنی چاہیے، کب نہیں کرنی چاہیے۔ تو شرعی نقطہ نظر سے ہم بستری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب کیا ہم بستری کرنے کے بعد فوراً غسل کرنا چاہیے یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں؟ فوراً غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے، کم از کم بہتری کے جو کم از کم درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یعنی ہم بستری کے بعد آدمی اٹھ کے جو نجاست لگی ہوئی ہے جسم پر نجاست دھو لے، وضو کر لے، وضو کر کے پھر سو جائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور پھر جب صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو غسل کر لے۔ سب سے بیسٹ اور آئیڈیل طریقہ یہی ہے کہ ہم بستری کے بعد جب جسم تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، وہ گرمائش جسم سے تھوڑی، اس لیے کہ ایک دم تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے اوپر پانی ڈالیں گے تو وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو تھوڑا ویٹ کرنے کے بعد آپ فوراً غسل کر لیں اور پاک ہو جائیں، یہ تو آئیڈیل اور بیسٹ طریقہ ہے۔ اور کم سے کم درجہ جیسے میں نے بتایا وہ یہ ہے کہ آدمی اٹھ کے نجاست دور کر لے اپنے جسم میں جہاں بھی نجاست لگی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی وضو کر کے سو جائے، اس کے بعد صبح بھی غسل کر سکتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے، خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔